الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ کو 9 آیات نشانیاں بینات واضح. فاسأل تو آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس فقال تو کہا لہو اس سے فرعون نے انی بے شک میں لأظنک یقیناً تجھے گمان کرتا ہوں یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا جادو زدہ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں. چنانچہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا یقیناً میں تو تجھے اے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں. پچھلی آیات میں کفار مکہ کی طرف سے کچھ مطالبات آپ وہ پڑھ چکے ہیں. 6 مطالبات انہوں نے کیے تھے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. کچھ باتیں گزر چکی ہیں اور کچھ باتیں آج کے سبق میں ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو آپ سے 6 مطالبات کر رہے ہیں. ان سے پہلے ان کے ساتھ مماثلت رکھنے والی جو قوم ہے فرعون اور اس کے پیروکار، تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 9 معجزے عطا کیے تھے. لیکن چونکہ ان دونوں قوموں کے درمیان مماثلت ہے اور وہ چدراہٹ اور سرداری ہے، جیسے یہ کفار مکہ بیت اللہ کے مسجد حرام کے متولی تھے تو انہیں یہ کعبہ کی تولیت جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا پر عزت اور وقار حاصل تھا. لیکن وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری یہ تولیت بالکل ختم ہو جائے گی. اسی طرح فرعون اور اس کے حواری تھے، ان کے پیچھے سوچ بھی یہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہمارے لیے معجزات کا اتارنا ہی کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے تو 6 معجزات کا مطالبہ کیا ہے. 9 معجزات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا. کوئی نہ ماننے پر آئے تو وہ ہزاروں معجزات کا بھی انکار کر سکتا ہے، اور جو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے دلیل اور معجزہ ایک بھی کافی ہوتا ہے. یہ 9 معجزات کون سے ہیں؟ ان کا ذکر سورہ اعراف کی آیات میں ہے. آیت نمبر 107، 108، 130 اور 133 میں ہے. پہلی چیز یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. دوسرا ید بیضاء، جب وہ ہاتھ نکالتے تو وہ بہت زیادہ چمکدار ہو جاتا. تیسرا معجزہ کیا تھا کہ بھری مجلس میں جادوگروں کو جو شکست دی تھی. اسی طرح چوتھا کیا ہے معجزہ، سارے ملک میں جو قحط پڑ گیا تھا. اسی طرح 5ویں چیز کیا ہے، یہ کہ بعد دیگرے طوفان کا آنا. 6ٹھی چیز ٹڈی دل کا آنا. 7ویں چیز جوؤں کا آنا. 8ویں چیز مینڈکوں کا آنا. اور 9ویں چیز خون کا جو ہے یہ نازل ہونا. تو یہ وہ 9 معجزات تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. اچھا، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان 9 معجزات سے شریعت کے 9 احکام مراد ہیں جو تمام شریعتوں میں ثابت تھے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ احکام اور چیز ہوتی ہے، معجزہ اور چیز ہوتی ہے.
اور فرعون کی طرف یہ جو 9 چیزیں ہیں یہ احکام کے طور پر نہیں بلکہ معجزات کے طور پر ان کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ سورۃ النمل آیت نمبر 12 دیکھیں، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ. تو یہاں یہی ہے کہ یہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دے کر بھیجا گیا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 9 معجزات کے علاوہ اور بھی دیگر کئی معجزات تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. پتھر سے 12 چشمے جو جاری ہو گئے معجزہ ہے، گائے کا حصہ مارنے سے مردے کا زندہ ہو جانا معجزہ ہے، من و سلوہ کا جو ہے وہ اسی طرح آنا اور بادلوں کا سایہ ہونا، اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں، پہاڑ کا اکھڑ پر ان پر آ کھڑا ہونا، دیگر معجزات بھی ہیں. تو فرعون کی طرف جو معجزات دے کر بھیجا تھا وہ 9 معجزات ہی ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے اور ہم نے اجمالاً ان کا ذکر بھی کر دیا ہے. باقی وہ بات ہم کر چکے ہیں کہ چونکہ ان دونوں قوموں میں مماثلت پائی جاتی تھی، محض ضد، عناد، ہٹ درمی کی وجہ ہے، وگرنہ دلائل تو ان کے پاس آ چکے تھے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. قال کہا لقد بلا شبہ یقینا علمت تو جان چکا ہے، ما انزل نہیں اتارا، ہؤلاء ان کو، الا مگر، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر واضح دلائل بنا کر، وانی اور بے شک میں، لأظنک یقیناً تجھے گمان کرتا ہوں، یا فرعون اے فرعون، مثبورا ہلاک کیا ہوا. اس نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، اور یقیناً میں تو اے فرعون تجھے ہلاک کیے ہوئے سمجھتا ہوں. جی اسے پہلے جو اس نے کہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو تجھے جادو زدہ ہی دیکھتا ہوں، تو یہ اس نے الزام لگایا جناب موسیٰ علیہ السلام پر. تو یہی الزام میں نے ذکر کیا نا، ان دونوں قوموں کے درمیان بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، کفار مکہ اور فرعون اور اس کی قوم کے درمیان. اس نے یہ الفاظ کہے اور کفار مکہ کے بھی الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 47 میں، جس میں انہوں نے کہا تھا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. تو اس بات کے یعنی فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام پر یہ حرف اٹھایا کہ آپ جادو زدہ ہیں، اس قسم کی باتیں کی، اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا. حقیقت کیا ہے کہ معجزات کے دیکھ لینے کے بعد بھی تجھے یقین بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن پھر بھی ضد پر قائم ہے، اپنے ہٹ درمی پر قائم ہے. اور یاد رکھنا تو مجھے جادو زدہ تصور کرتا ہے نا، تو میں یہ آپ کو گمان کر رہا ہوں کہ تو ابھی ہلاک ہونے والا ہے. مثبورا جو ہے یہ صبورن سے ماخوذ ہے، صبور کا مطلب ہلاکت ہوتا ہے، تو مثبورا اسی سے مفعول کا صیغہ ہلاکت زدہ. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد پھر اس نے ارادہ کر لیا، ان کہ یستفزهم وہ انہیں گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دے گا، من الارض اس سرزمین سے، فاغرقناہ تو ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن اور جو معہ اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کے سب. تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. اس میں الارض جو لفظ ہے من الارض
عرض کے شروع میں الف لام یہ عہد کا ہے، لام عہد جسے کہتے ہیں، تو اس سے مراد مصر کی زمین ہے۔ فرعون کا ارادہ کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو بے درے قتل کر دے یا اتنا خوف زدہ کر دے کہ ہر کوئی ایک ایک کر کے ملک سے نکل جائے، اطمینان سے ہجرت کرنے کا موقع یا اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بات کا جواب دلیل کے ساتھ نہ دے سکے تو پھر لڑائی پر اتر آتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ وہی صورت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آگے سے لڑائی پر اتر آیا اور قتل کر دینا چاہا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر پر کسی کا مکر، کسی کا فریب وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور جواب میں کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو غرق کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اگرچہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ یہاں فرعون کا ارادہ کیا ہے؟ ان یستفزہم من الارض، ابھی جو ہم نے پڑھا ان یستفزہم من الارض کہ انہیں گھبراہٹ میں ڈال کر وہ سرزمین مصر سے نکال دے۔ اور دوسری طرف کفار مکہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 76 میں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو ضرور ہی اس سرزمین سے گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ تو اب یہاں دیکھیں، فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ وارث بن گئے۔ اور ادھر کیا ہوا؟ کفار مکہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اس کے وارث بن گئے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں فتح مکہ کی طرف اشارہ بھی ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، من بعدہ اس کے بعد، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اسکنو تم رہو، الارض اس زمین میں، فاذا پھر جب جاء آئے گا، وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ، جئنا ہم لے آئیں گے، بکم تمہیں، لفیفا اکٹھا کر کے۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ جی، اسکونو سکن سے ہے، سکن سکونت رہائش کو کہتے ہیں، اور لفیفہ جو ہے یہ لف، لام اور فا اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ۔ لف الشیء بالشیء، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ اس کا لغت میں ترجمہ کیا گیا ہے ای مجتمعین مختلطین من کل قبیلہ، یعنی ہم ہر اچھے برے مومن کافر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دیں گے۔ جی، الارض جو ہے یہاں اس سے مراد ارض شام ہے جو بیان کی جاتی ہے، لیکن سورہ شعراء آیت نمبر 59 سے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر جو ہیں بنی اسرائیل فلسطین اور شام کی حکومت تو ان کو مل گئی تھی، اس کے بعد مصر پر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، جیسا کیا فرمایا کذالک وأورثنا بنی اسرائیل، ایسا ہی ہوا اور ہم نے اس مصر کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتوحات جو ہیں یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نہیں ہوئی تھیں، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت جو ہے وہ عطا کر دی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو اس کے موافق
سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 49 اور 50 بھی ہے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری آدمی تک۔ اسی طرح سارے جنوں کا بھی یہی معاملہ ہے، تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ وہ کوئی سمندر کے اندر کسی کی لاش کو بہا دیا گیا، کوئی مٹی کے اندر دفن کیا گیا، کوئی ویسے شیشے کے اندر بند کر دیا گیا، کسی کے سارے جو پارٹس ہیں وہ جدا جدا کر دیے گئے۔ تو ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو، ہر جن کو اپنے پاس حاضر کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا ہے، وَبِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ، نزل وہ نازل ہوا، وما اور نہیں، أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا، إِلَّا مگر، مبشراً خوشخبری دینے والا، نذیرا ڈرانے والا۔ جی وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وبالحق انزلناہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے۔ اور وبالحق نزل کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم نے اسے اتارا بالکل ویسے ہی یہ اترا ہے، درمیان میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کے اندر کوئی کمی کر دی گئی ہو، کوئی اضافہ کر دیا گیا ہو، کسی آیت کو تبدیل کر دیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ یہ پہنچا ہے۔ اور ساتھ کیا فرما دیا، یہ جواب دیا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ یہ جو کفار مکہ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں نا، تو ہم نے آپ کو یہ قدرت دی ہی نہیں ہے، ہم نے یہ قدرت دے کر آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں جیسے جیسے یہ مطالبات کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف اور صرف مبشر اور نذیر کے طور پر بھیجا ہے کہ جو حق کو قبول کر لیں انہیں آپ خوشخبریاں سنائیں، اور جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں انہیں وعید سنائیں، جہنم سے ڈرائیں، تاکہ وہ بھی حق بات کو قبول کر لیں۔ اسی کے موافق سورۃ الغاشیہ میں کیا فرمایا، آیت نمبر 21 اور 22 میں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، پس آپ نصیحت کریے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ہرگز بھی ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو نبی کا کام جو ہے وہ نصیحت کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، کسی کو عمل کروانا یہ نبی کا کام نہیں ہے، اور ہر مطالبے کے مطابق چلنا یہ بھی نبی کا کام نہیں ہے۔ لہذا کفار مکہ کے کیے ہوئے ان اعتراضات یا ان مطالبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ وقرآنا اور عظیم قرآن، فرقناه ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا، لتقرأه تاکہ آپ اسے پڑھیں، علی الناس لوگوں پر، علی مکث ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناه اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ کر کے اتارا، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اور عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ قرآن کے اوپر جو تنوین ہے اسے تنوین تعظیم کہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے فعل ہے آتینا،
یعنی وآتینا قرآنا فرقناہ لتقرأہ، اس طرح جملہ بنے گا۔ تو یہ در حقیقت کفار مکہ کا یہ بھی اعتراض ہی تھا کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ کر کے کیوں نازل ہوا، جیسا کہ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بلکہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 اور 33 میں بھی کیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ تو یہ گویا ان کا اعتراض تھا، اور ساتھ اس چیز کا وہ اس بات چاہ رہے تھے کہ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو سارے کا سارا یک بار ہی نازل ہو جاتا، ہو نہ ہو یہ نبی کی اپنی تصنیف ہے جو حالات کے مطابق لوگوں کو سناتا رہتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور اسی طرح جیسے اس کے اندر ہر چیز حق ہے ویسے ہی یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور قرآن کے بتدریج نازل ہونے کے کئی فوائد اور کئی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جدا جدا اس کو نازل کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی صورتیں بنائیں، اجزاء جو ہے بنائیں، آیات الگ الگ کر دیں تاکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکے، پڑھ سکے، حفظ کر سکے، اور پھر موقع محل کے اعتبار سے اس کے جو مطالب ہیں ان کو ذہن نشین کر سکے، اور آئندہ کسی آیت کے موقع کسی آیت کے بے موقع استعمال کی گنجائش جو ہے وہ ہرگز بھی نہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کفار کا طرز عمل تھا اس سے کسی بھی قسم کی پریشانی گھبراہٹ ہوتی تو اس کے موافق جو ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر آتا۔ اسی طرح مسلمانوں کو کفار کی طرف سے جو درپیش چیلنجز یا مسائل ہوتے، اعتراضات ہوتے، ان کا بر موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ سکے۔ تو اس کے اندر اور بھی بے شمار حکمتیں اور بے شمار فوائد ہیں قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کے۔ تو یہ تقریباً کم و بیش 23 سالہ جو عرصہ ہے، 23 سال کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے اندر نازل ہونے کی بہت بڑی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت 23 سال جو لگے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن در حقیقت کوئی 1-2 ماہ کے لیے نہیں، 1-2 سال کے لیے نہیں، کسی ایک قوم یا فرد کے لیے نہیں، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب تھی، آخری تحفہ تھا۔ تو اس کے اندر سارے کے سارے مسائل کا ہونا اور پھر تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کرنا یہ ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کتنے سال گزر چکے ہیں، اب بھی قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہمارے جتنے درپیش چیلنجز ہوتے ہیں ان کا جواب ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے دیتے ہیں۔ گویا یہ ایک جامع اور مانع کتاب ہے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ قل کہہ دیجئے، آمنو تم ایمان لاؤ، بھی اس پر، او یا لا تؤمنو تم نہ ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو اوتوا العلم علم دیے گئے، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا جب، یتلا پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے سے پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کافروں کو یہ احساس دلا دیجئے کہ آپ کا ایمان لانا یا نہ لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہاں اتنی بات یاد رکھو کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یعنی پچھلی آسمانی کتابیں اور ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے جو لوگ واقف ہیں اور وحی نبوت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اذقان جو ہے یہ ٹھوڑیوں کو کہتے ہیں، ذقن ان کی یہ جمع ہے۔ ایسے لوگوں سے مراد جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں 2-3 نمبر، جناب ورقہ ابن نوفل، انہیں دیکھ لیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن سلام، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح سلمان فارسی جو پہلے مجوسی تھے، اللہ اکبر، پھر عیسائی بنے، اور کتنی تلاش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ واقعہ پڑھنے والا ہے ان کا، قبول اسلام، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو قبول اسلام کے پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ آپ وہاں سے یہ واقعہ پڑھیں اور پھر اپنے آپ پر روئیں کہ کس طرح لوگوں نے اسلام کی طلب کے اندر کیا کچھ برداشت کیا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ہمیں اسلام مل گیا ہے، ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ لوگ اسلام کے لیے اپنا دن رات کیسے انہوں نے وہ سارے کا سارا اسلام کے لیے صرف کیا، اپنے والد کے گھر کے اندر، اپنے سگے والد کے گھر کے اندر قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، پھر باہر نکل کر عیسائی پادریوں کے غلط کردار انہوں نے دیکھے ہیں، اور پھر آگے چل کر انہوں نے لوگوں کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، غلامی برداشت کی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ کیسے انہوں نے اسلام کو طلب کیا ہے، اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ گھر کے اندر اسلام ملا ہے، باوجود اس کے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرتے، اس کی تعلیمات کو عام کرتے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے پڑھاتے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، بس معاف ہی کر دے کہ ہم نے قرآن کریم کا خود ہی انکار کرنا شروع کر دیا اور احادیث کی حجیت کا خود ہی انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں۔ اس طرح نجاشی کا اسلام لانا، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے سے شریعتوں کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھو کہ جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، شریعت کسے کہتے ہیں، تو جب ان پر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو پہلے سے اہل علم ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور تم جو ہے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، حسد کی بنا پر اس پیغمبر کا اور اس اسلام کا انکار کرتے رہتے ہو۔ یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل گرنے سے ایک تو تکرار بھی مقصود ہے کہ بار بار یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سجدے کے اندر گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے، ربنا، ہمارا رب، ان، بلا شبہ، کانا، ہے، وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، یقیناً پورا ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ یہ انہی فطرت پسند اور ما قبل شریعتوں کا علم رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں امام شافعی کا بعض مفسرین نے قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سجدے کے اندر، سجدہ تلاوت میں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا پڑھنا مستحب ہے، لیکن واللہ عالم مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ بلکہ اس طرف ہم نہیں جاتے. ہاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف سندوں کے ساتھ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم پڑھوں. تو اب یہ قرآن کا حصہ ہے بھائی. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. آپ اس آیت کو بطور تسبیح پڑھ لیں تو بطور تسبیح پڑھنے کے ساتھ یہ آیت تسبیح نہیں بن جائے گی، ذکر رہے گا، اور ذکر سے مراد اصلاً تو یہ قرآن ہے. اس لیے اس سے واللہ عالم ہمارا رجحان یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی جائے گی. خواہ اس قرآن کی آیت کو آپ بطور تلاوت پڑھیں یا اس قرآن کریم کی آیت کو آپ بطور دعا پڑھیں. آپ کا قرآن کریم کی آیت کو بطور دعا پڑھنا اس کے قرآن ہونے کا انکار نہیں ہوتا، یعنی اصلاً وہ قرآن کی آیت ہی رہے گی. جیسے کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب یہ دعا وہ سجدے میں نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جیسا کہ امام شافعی کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، دیگر بھی بہت بڑے بڑے اہل علم ہیں، ان کا انکار نہیں ہے. لیکن چونکہ صحیح مسلم کی حدیث میرے پیش نظر ہے تو اس کو یوں ہی سمجھ لیں جیسے ایک مسجد ہے. اب وہ مسجد ہے، آپ اس مسجد کو میرج ہال کے طور پر استعمال کر لیں، آپ وہاں اسے کلاس روم کے طور پر استعمال کر لیں، آپ مسجد کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیں، جنازے کے لیے استعمال کر لیں، تو وہ مسجد ہی رہے گی. آپ مسجد کے اندر عیدگاہ کی نماز پڑھوا لیں، وہ عیدگاہ نہیں بن جائے گی. کسی کا نکاح پڑھوا لیں، وہ میرج ہال نہیں بن جائے گا. آپ وہاں حفظ کی کلاس لگوا دیں تو وہ کلاس روم نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ در حقیقت مسجد ہے. تو گویا مسجد کے تقدس کو ہی آخر تک ہم دیکھیں گے کہ بھائی کلاس کے اندر آپ شور کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہ کریں. اس طرح قرآن کریم کی آیت ہے. تو جب قرآن کریم کی آیت رکوع کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منع کیا گیا ہے، سجدے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھنی. خواہ وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے طور پر اس کو پڑھیں، خواہ تسبیح کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرنا چاہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرنا چاہیں یا دعا کرنا چاہیں. واللہ عالم یہ رائے ہے صحیح مسلم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر. باقی علماء کے اس میں اختلاف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے کے سارے غلط کہتے ہیں. باقی صحیح مسلم کی حدیث آپ بھی پڑھ لیں اور پڑھ کر پھر یہ فیصلہ کریں. ہاں یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ عربی کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کے علاوہ کوئی اور الفاظ بنا لے، ان الفاظ کے ساتھ وہ دعا کر لے. دعا کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی. آگے چلتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ اور انہیں زیادہ کرتا ہے یہ خشوعا عاجزی میں. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن کریم کے اعجاز کی جو تاثیر ہے اس کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ ان کے خشوع و خضوع کے اندر بھی برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم کی حدیث 1031، اس طرح صحیح بخاری 6479. جو 7 خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سایہ عطا کرے گا. ان میں سے کون سا ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ.
جس نے خلوت میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. یہ بہت بڑا کرنے والا کام ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان باتیں کرے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے روئے. اور دیگر احادیث بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جو آدمی، جیسا کہ وہ بلکہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اکیلا بیٹھا سوچ رہے یار اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں. تو اس خوف کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں جو 2 جنتیں عطا کروں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی اپنے آپ پر رو رہا ہے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر نہیں بلکہ ڈبل اجر عطا کر رہا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل کہہ دیجئے، ادعو تم پکارو، اللہ اللہ تعالی کو، او یا ادعو تم پکارو الرحمن رحمان کو. ایما جس نام کو بھی تدعو تم پکارو، فلہ تو اسی کے ہیں الاسماء الحسنى سارے اچھے اچھے نام. ولا تجہر اور آپ مت بلند کیجئے بصلاتک اپنی نماز کو، ولا تخافت اور نہ آپ پست کیجئے بہا اس کو، وابتغی اور اختیار کیجئے بین ذالک اس کے درمیان سبیلا کوئی راستہ. کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے تو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیے اور نہ اسے پست کیجیے بلکہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں. کفار مکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام جو اللہ ہے اس کو تو جانتے تھے، لیکن رحمان کو جانتے نہیں تھے، یا پھر اس کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق کیا کرتے تھے. جیسا کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا چیز ہے، گویا اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح صلح حدیبیہ کا جب وہ معاہدہ لکھا جانے لگا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2731 نمبر پر یہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کفار کی طرف سے جو نمائندے تھے سہیل بن عامر، انہوں نے کیا کہا، رحمان، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا رحمان کیا ہے. جو پہلے لکھا کرتے تھے نا بسمک اللہم، وہی لکھو. اس نام کے ساتھ ان کی چڑ تھی یا کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی کے نام کے ساتھ یہ نام بھی لیتے تو ان کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ ہمیں تو غیر اللہ کے نام لینے سے روکتا ہے اور خود 2 نام لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں ہی نام ہیں. اچھا، اس کے متعلق مناسب بات یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں. لفظ اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اگرچہ اس کے اندر صفات وہ ساری ہیں لیکن ذاتی نام ہے. جیسے لفظ اللہ ہم کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، اسی طرح رحمان بھی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ عبداللہ ہوگا یا عبد الرحمن ہوگا، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. تو لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہی خاص ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، صلاتن سے مراد یہاں نماز میں قرآن کریم کی تلاوت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4722 دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں
نماز پڑھاتے تھے چھپ کر اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے تھے. تو مشرکین جب قرآن کریم سنتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو بھی اور قرآن کریم نازل کرنے والے کو بھی برا کہتے، گالیاں بکتے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اَيْ بِقِرَاءَتِكَ، اپنی قرات کو. نماز سے مراد یہاں کیا ہے؟ نماز میں کی جانے والی قرات کو. ایسا کیوں؟ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّ الْقُرْآنَ، تو چونکہ اس تلاوت کو پھر مشرک سنیں گے اور سن کر قرآن کو برا کہیں گے. جی وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کا مطلب کیا ہے؟ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعْهُمْ، کہ اس کو بہت زیادہ ہلکا بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے پیچھے جو پڑھنے والے نماز آپ کے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے آپ نے کیا پڑھا ہے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان کوئی رستہ اپنائیے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز جو بہت زیادہ اس کو بلند بھی نہ کریں اور بہت زیادہ پست بھی نہ کریں، بلکہ جو اعتدال ہے اس کے ساتھ آپ نماز پڑھائیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَقُلْ اور کہہ دیجئے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جو لم یتخذ نہیں اس نے بنائی ولدن کوئی اولاد، ولم اور نہ ہی یکن ہے لہو اس کا شریکن کوئی شریک فی الملکی بادشاہت میں، ولم اور نہ ہی یکن ہے لہو اس کا ولی کوئی مددگار، من الذل عاجز ہو جانے کی وجہ سے، وکبرہ اور آپ اس کی کبریائی بیان کیجئے، تکبیرہ خوب کبریائی بیان کرنا. اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا. ہر قسم کی خوبیاں، اچھی صفات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں اور وہ اسی کی عطا کردہ ہیں. سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سارے لوگ اولاد کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لم یتخذ ولدن، اس کی اولاد ہے ہی نہیں. اس سے کئی لوگوں کا رد ہو گیا، یہود و نصارہ کا رد ہو گیا، جو بعض نیک لوگوں کو، بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس وقت تو چلیں لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ لیتے تھے، اور اب ایسے مشرک اور پرلے درجے کے خناس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو بعض اولیاء کو، بعض صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں. بیٹا شریک نہیں ہوتا، بیٹا ماتحت ہوتا ہے، شریک بڑا درجہ ہے. تو گویا اب کے مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ساتھ صحابہ کرام کو شریک بناتے ہیں. جیسا کہ ایک ظالم نے کہا ہے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن، بلکہ 5 تن اس نے کہا، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن، محمد است و علی فاطمہ حسن و حسین، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم، پچھلی آیات میں کہ یہ قرآن کریم شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر قسم کے اعتراضات کے جوابات اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. دیکھیں اس دور میں کتنی بڑی گمراہی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ کہا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ اس آیت کریمہ میں اس قسم کے سارے باطل نظریات کا رد الحمدللہ موجود ہے. کیا کمال اتفاق ہے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحانہ کے لفظ سے کیا ہے.
کہ وہ ذات ہر قسم کے نقائص سے، عیوب سے بالکل پاک ہے. اور اختتام بھی انہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جتنے یہ نقص ہیں، اب یہ سونا نقص ہے، اس کے ساتھ آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ساری کی ساری چیزوں سے پاک ہے. اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. اونگ آنا، نیند آنا یہ ایک عیب ہے، یہ عیب ہم میں پایا جاتا ہے، اللہ کے اندر یہ عیب نہیں ہے. تو جس طرح سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اس سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے بالکل پاک ہے. الحمدللہ اختتام بھی سورہ مبارکہ کا تقریباً انہی کلمات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے. والحمدللہ اولا وآخرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.